سیرت کا کون سا گوشہ ہے جس پر نہیں لکھا گیا؟ کون سا پہلو ہے جس پر نہیں کہا گیا؟ کون سی زبان ہے جو مدح نبی سے آراستہ نہ ہوئی ہو؟ یقیناً کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں جس پر خامہ فرسائی نہ کی گئی ہو۔ تعبیرات کے شہپارے، خطابت کے شاہکار، منصوم جواہر پارے لے کر ادیب و خطیب و شاعر دربار رسالت میں حاضری اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں۔ انداز سب کا عاشقانہ، ہر ایک کا واہلانہ، اس لیے نہیں کہ سیرت سرور دو عالم کو اس کی حاجت ہے کہ جمال سیرت تو ان سب سے مستغنی و بے نیاز ہے۔ تاہم لفظوں کی جس صدف کو ابر سیرت چھو گیا وہ گوہر میں ڈل گیا۔ کسی شاعر نے کیا کہا، کیا خوب کہا ہے، ولیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ کیا کوئی زبان ایسی ہے جہاں ادب کی فضائیں حضور رسالت میں نہ سلام کہتی ہوں نہ پیام دیتی ہوں؟ نہیں اور قطعاً نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے محبوبیت اور عقیدت کا، دلوں میں آپ کے احترام و عظمت کا۔ شاہ ہو کہ گدھا، فقیر ہو کہ امیر، عاصی ہو کہ پاک باز، بندہ مومن کے دل میں آپ کی محبت کا چراغ روشن رہتا ہے۔ یہ چراغ محبت سرمایہ ملت بھی ہے اور سرمایہ ملت کا نگہبان۔ گناہوں سے آلودہ، عاصی کا خوگر، لاابالی و آوارہ، ہر سو غفلت کے چھائے ہوئے اندھیروں میں گرا ایک امتی ختم الرسل کے سامنے جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو اس کی آنکھوں میں عقیدت کا نور، محبت کا سرور چھلکنے لگتا ہے۔ اس کی ایک عجیب مثال میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بادشاہ ناصر الدین محمود کے ایک خاص مصاحب کا نام محمد تھا۔ بادشاہ اسے اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے خلاف معمول سے تاج الدین کہہ کر آواز دی۔ وہ تعمیل حکم میں حاضر تو ہو گیا لیکن بعد میں گھر جا کر 3 دن تک نہیں آیا۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا، 3 روز تک غائب رہنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، آپ ہمیشہ مجھے محمد کے نام سے پکارا کرتے ہیں لیکن اس دن آپ نے تاج الدین کہہ کر پکارا۔ میں سمجھا کہ آپ کے دل میں میرے متعلق کوئی خلش پیدا ہو گئی ہے، اس لیے 3 دن حاضر خدمت نہیں ہوا۔ ناصر الدین نے کہا، واللہ میرے دل میں آپ کے متعلق کسی قسم کی کوئی خلش نہیں، تاج الدین کے نام سے تو میں نے اس لیے اس دن پکارا تھا کہ اس وقت میرا وصول نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے محمد کا مقدس نام بغیر وضو کے لینا مناسب معلوم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ نے ایسے بھی عاشق رسول دیکھے ہیں اور الحمدللہ آج بھی عشاق رسول کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور سچی تابعداری اور سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔